وعن الاسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاری۔ حضرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں خانگی کام کرتے رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے چلے جاتے اور گھر والوں سے کوئی مطلب نہیں رکھتے۔ یعنی خدمت اور گھریلو کام کرنے کو کہتے ہیں مہنہ، یعنی نبی علیہ السلام گھریلو کام میں لگے رہتے تھے، لیکن جب نماز کے لیے اذان ہو جاتی تو آپ فوراً مسجد میں چلے جاتے اور گھر میں نظر نہیں آتے تھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما فإن كان اثما كان ابعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه في شيء قط الا ان ينتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کام کو چن لینے کا اختیار دیا جاتا تو آپ ہمیشہ اسی کام کو چنتے، پسند کرتے جو ہلکا اور آسان ہوتا، بشرطے کہ وہ گناہ کا موجب نہ ہوتا۔ اگر وہ کام گناہ کا موجب ہوتا تو آپ اس سے سب سے دور رہنے والے شخص ہوتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی بات کا انتقام نہیں لیتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر اس کی سزا دیتے تھے۔ وعنہا قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ الا ان ینتہک شیء من محارم اللہ فینتقم للہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، عورت اور خادم کو بھی نہیں، علاوہ اس صورت کے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی اذیت اور تکلیف پہنچی ہو اور آپ نے اذیت اور تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو۔ ہاں، اگر اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ اللہ کے لیے اس کی سزا دیتے تھے۔ تو یہ 3 حدیثیں بیان ہوئی۔ پہلی حدیث عن الاسود، تو اس میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمائے کہ آپ علیہ السلام گھر کا کام بھی کرتے تھے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس میں کیا فرمایا کہ اپنی ذات کے لیے نبی علیہ السلام کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اور آخری حدیث میں کہ ہاں جہاد میں کفار کو مارا ہے نبی علیہ السلام نے۔ ابی ذر الغفاری قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت فقال یا ابا ذر آتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه هو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة ثم قال زنه بعشرة فوزنت، یہ مجهول کا صیغہ ہے، فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب100 فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب1000 فوزنت به فرجحتهم كأني انظر إليهم ينتشرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها رواہ الدارمی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیسے جانا کہ آپ نبی ہیں، اور پھر آپ کو اپنی نبوت کا یقین کیسے ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر میں بطحائے مکہ میں ایک جگہ میں تھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک فرشتہ تو زمین پر اتر آیا
اور دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان رہا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی فرشتے سے پوچھا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے ایک پیغمبر ہے، ان کے پاس جاؤ؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ ہاں، یہی وہ شخص ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ ایک آدمی کے ساتھ ان کو تول کر دیکھو، چنانچہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ تولا گیا اور میں اس آدمی سے بھاری رہا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ اب 10 آدمیوں کے ساتھ ان کو تولو، چنانچہ مجھے 10 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا اور میں ان 10 آدمیوں کے مقابلے میں بھی بھاری رہا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ اچھا 100 آدمیوں کے ساتھ تولو، چنانچہ مجھے 100 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا اور میں ان 100 آدمیوں کے مقابلے میں بھاری رہا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ اچھا اب 1000 آدمیوں کے ساتھ ان کو تولو، چنانچہ مجھے 1000 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا اور میں ان 1000 آدمیوں کے مقابلے میں بھی بھاری رہا۔ اور گویا میں ان 1000 آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جس پلڑے میں تھے وہ اتنا ہلکا تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ سب کے سب اب میرے اوپر گرے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں میں سے ایک نے اپنی دوسری ساتھی سے کہا کہ اگر تم ان کو ان کی ساری امت کے ساتھ بھی تولو، یہ یقیناً ساری امت کے مقابلے میں بھاری رہیں گے۔ ان دونوں روایتوں کو دارمی نے نقل کیا ہے۔ تو ینتصرون یعنی مجھے ایسا لگا بوقت وزن ان کے پلڑے سے لوگ مجھ پر گر رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، کیونکہ ان کا پلڑا ہلکا تھا، اوپر جھولکاتا رہا، تو میرا پلڑا بھاری تھا تو وہ اوپر سے گویا مجھ پر گر رہے ہیں۔ تو کسی نے خوب فرمایا ہے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ تو نبی علیہ السلام پورے مخلوق پر بھاری ہے۔ وعن کعب یحکی عن التورات قال نجد مکتوبا محمد الرسول اللہ عبد المختار لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویغفر مولده بمکة وہجرته بالطیبة وملکه بالشام وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف رعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها يتأزرون على أنصافهم ويتوزؤون على أطرافهم مناديهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل۔ هذا لفظ المصابيح وروى الدارمي مع تغيير يسير۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ لکھا ہوا پایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہوں گے، وہ نہ تو درشت خو ہوں گے اور نہ سخت گو ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچاتے ہوں گے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کر دینے والے اور بخشش دینے والے ہوں گے۔ ان کے پیدائش کی جگہ مکہ ہوگا، ان کی ہجرت کی جگہ طیبہ ہوگا اور ان کی حکومت کی جگہ ملک شام ہوگا۔ ان کی امت اللہ کی بہت زیادہ تعریف، حمد اور شکر کرنے والی ہوگی، جو ہر حالت میں یعنی کیا غمی، کیا خوشی، کیا فراخی، کیا تنگی، اللہ کی حمد و ثنا اور شکر کرے گی۔ وہ لوگ جہاں بھی اتریں گے، جہاں بھی ٹھہریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور جہاں بھی چڑھیں گے اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اور سورج کا لحاظ کریں گے۔ جب نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھیں گے، اپنی کمر پر ازار باندھیں گے، جسم کے اعضاء پر وضو کریں گے۔ ان کا منادی کرنے والا آسمان اور زمین کے درمیان ندا کرے گا، یعنی اذان دے گا۔ جنگ میں اور نماز میں ان کی صف ایک جیسی ہوگی۔ رات میں ان کی آواز پست ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں ذکر کریں گے۔ مصابیح نے اس روایت کو انہی الفاظ کے ساتھ اور دارمی نے تھوڑے سے تغیر کے ساتھ نقل کیے ہیں۔ تو
کعب احبار یہ تابعی ہے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی گواہی ایک مستند حیثیت رکھتی تھی جو حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی صفات کے لیے ایک تائید ہے۔ تو تورات میں نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے صفات کا تذکرہ ہے یہ